أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مل کر پڑھیے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے فرش پر دوم ہے عرش پر دوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے فرش پر دوم ہے عرش پر دوم ہے فرش پر دوم ہے عرش پر دوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے ابر رحمت محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کیسی رونق فضایا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور
مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ اور تفسیر تقریباً 2 جمعوں سے بیان ہو رہی۔ اسد بھائی آگے آ جائیں۔ اور آج انشاءاللہ العزیز خاص کر سفر معراج کے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ مجھ گناہگار عاصی پر حقیر پر تقصیر کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اس پیارے سفر کو اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں خود بیان فرمایا۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے مقرب اور بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی یہاں باغات ہیں، پھل اور پھول ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور مسجد اقصی میں وہ مقام سخر ہے کہ دنیا میں جتنے میٹھے پانی ہیں ان کی اصل اور ان کا سر چشمہ مقام سخر میں ہے۔ اور مسجد اقصی مسلمانوں کا یہ قبلہ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعبیر کردہ کہ یہاں ایک نماز پڑھیں تو 5000 یا 25000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 17 یا 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ نبوت کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو یہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ کہلاتا ہے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور معراج کیوں کرائی؟ لامکان کی منزلوں پہ کیوں لے گئے؟ اور وہ رفعت اور عروج اور کمال کیوں عطا کیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک تمہارا رب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ چپ کر کے بیٹھنا، آواز نہیں نکالنا بس ہے۔ وہ اللہ کے بندو، جب بیان ہو، پہلے کئی بار سمجھا چکا ہوں، یہ خاموشی توڑو، سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کہا کرو، یہ اچھا عمل ہے کہ برا عمل نہیں ہے، اس سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک تمہارا رب سننے والا بھی ہے، تمہارا رب دیکھنے والا بھی ہے۔ تو لفظ سبحان لا کر اللہ تعالیٰ نے تمام اعتراضات کا رد کر دیا کہ معراج میں نے اپنے محبوب کو کرائی ہے، میں اس رات اپنے حبیب کو لے گیا، لامکان کی منزلوں پہ میں نے انہیں رسائی دی، مقام دنا کی منزلوں پہ پہنچے اور 90,000 کلمات سے نوازے گئے، اور تمام پردے اور حجابات اٹھا دیے گئے، اور نبی پاک فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔
یہاں تک کہ جب 27ویں کی رات آئی، نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو عرش کا دولہا بنا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اب جب آنے لگتے ہیں تو حکم ہوتا ہے، اے جبریل پہلے جا کے ایسا کرو جنت میں سے براق لے لو، اور براق لے کے 70,000 فرشتوں کی جماعت لے لو، اور نور کی مشعلیں تمام کے ہاتھوں میں تھما دو، اور براق لے کے جانا اور میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کرنا اور کہہ دینا آج رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، 40,000 براق کو دیکھتے ہیں، ایک سے ایک حسین و جمیل، ایک سے ایک خوبصورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے جبریل جنت میں چلے گئے، 40,000 براق کو دیکھا۔ براق جو ہے یہ جمع ہے برق کی۔ کس کی جمع ہے؟ برق کی۔ اور میں عام سال گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ پریشان نہ ہو اور واقعہ پورا آپ کے دل و دماغ تک پہنچ جائے۔ فرمایا یہاں تک کہ 40,000 براق، براق جو ہے یہ برق کی جمع ہے، اور برق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بجلی۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، رب چاہے تو ان کی آنکھیں اچک لے۔ کن کی؟ کفار اور مشرکین کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں اچک لے، لیکن ایسا وہ کرتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے جبریل نے براق لیا۔ تو برق کا معنی بجلی کے، اور براق بجلیوں کا جامع، بجلیوں کا جامع یعنی بہت ساری بجلیوں کا مجموعہ۔ اور جو براق تھا آیا وہ اس کے دونوں طرف پر تھے، اور اس کے پاؤں گائے کے سم کی طرح تھے، اور چہرہ بعض روایتوں میں آتا ہے انسانی تھا، اور 40,000 براق تھے، ایک سے ایک حسین و جمیل، ایک سے ایک خوبصورت تھا۔ اور اب انتخاب کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ کس کو لے جایا جائے، یہاں تو سارے ہی خوبصورت ہے۔ دیکھا ایک چھوٹا اور کمزور براق ہے، اور ایک کونے میں لگ کے رو رہا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے بھئی تو کیوں روتا ہے؟ آج تو آسمان سجا دیا گیا، فرشتوں کو متعین کر دیا گیا، آسمان پہ نوری چادریں بچھا دی گئیں، اور آج رات تو بڑی خوشی اور مسرت اور شادمانی کی رات ہے، اور تیری آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا بات یہ ہے آج 40,000 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 40,000 سال۔ اور جب سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے میں ان کا عاشق ہو گیا ہوں۔ میں نے جب سے ان کا نام سنا ہے ان کی محبت میرے دل میں جا گزی ہو گئی ہے، لیکن اب میں حیران ہوں، پریشان ہوں، ان کے عشق میں روتے روتے 40,000 سال گزر چکے ہیں، اور کہاں وہ ہستی اور کہاں میرے جیسا کمزور ناتواں۔ تو کہا بات یہ ہے کہ میں اس محبوب کے غم میں رو رہا ہوں، اور جہاں دل میں عشق ہو نا، حضور کا محبت ہو، پیار ہو، تو پھر کبھی نہ کبھی کرم ہو ہی جاتا ہے، لیکن عشق سچا ہونا چاہیے۔ عاشق نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جاندا ہے، پر جس دل وچ عشق
عباسی صاحب آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر میرے قریب ہو کے بیٹھے. اور جس دل وچ عشق، مل کے پڑھو، جس دل وچ عشق محمد دا، اس دل وچ نور آ جاتا ہے. اور جدوں لئیے نام محمد دا تے محفل سرور آ جاتا ہے. اور جدوں کریے ذکر محمد دا، جدوں لئیے نام، عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے. زمانہ جھوم اٹھا جب بھی پکارا یا رسول اللہ، محمد دیا نے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے. یہ نام نامی وسیلہ رومی وظیفہ جامی، یہی نام ہے یاد ہوتا رہے گا. اور تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. جد لئیے نام محمد دا، اور محفل سرور. صحیح طرح بھی سرور نہیں آ رہا نا آپ کو، صحیح طرح آتا تو پھر سینوں سے آواز نکلتی. اور جدوں لئیے نام، گونج پڑ جائے، جدوں لئیے نام محمد دا، اور محفل سرور. اور میں تور دی عظیمت مندا ہاں، پر وکھری شان مدینے دی. اور میں تور دی عظیمت، بولو میں تور دی عظیمت مندا ہاں، پر وکھری شان مدینے دی. اور جدوں ٹریے شہر مدینے نو، بولو جدوں ٹریے شہر مدینے نو، ہر قدم تے دورا جاتا ہے. برا کہنے لگا 40,000 سال گزر گئے، نبی پاک کا نام سنا ہے، سن کے عاشق ہو گیا. کہاں وہ ہستی، کہاں میں گناہگار، دل میں خواہش ہے کاش ان کی سواری بننے کا شرف مل جاتا. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جبریل اسی کو لے لے. فرمایا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے اور یہ محبوب کے غم میں رو رہا. بھائی منزل ان کی بھی وہی ہے، منزل ان کی بھی وہی ہے جو دوسرے براقوں کی ہے. کوئی یار کو ہنس کے منا لیتا ہے، کوئی یار کو رو کے منا لیتا ہے، لیکن جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی براق کو پیغام دے دیا، تیار ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے آنسو کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. تو آپ اس براق کو لے کے تیار کر کے اور مکہ پاک کی سرزمین کی طرف اذهب الى الارض الحجازی، فرمایا جبریل ارض حجاز پہ اتر جا. ارض حجاز میں اتر کے قریشیوں کا محلہ ہے، قریش کے محلے میں حضرت عبد المطلب کا گھر ہے، بعد میں کہا ام ہانی کا گھر ہے. اللہ کے حبیب وہاں جلوہ فرما ہے. ان کا ام ہانی کا اصل نام فاختہ ہے، ام ہانی ان کا لقب ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات آئی، حضور مزمل کی چادر اوڑھ کے آرام فرما ہو گئے. حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کو لیا ہوا ہے اور اس رات آسمان سجا دیے گئے.
آسمان پہ نوری چادریں بچھا دی گئیں، اور یہاں تک کہ اب جو بات کرنے لگا ہوں توجہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل، فرما خذ علم الہدایہ یا میکائیل خذ علم القبول، فرمایا اے جبریل جاؤ تم میرے محبوب کو لے آؤ، اور فرمایا اے جبریل ہدایت کا جھنڈا تھام لے، یا میکائیل خذ علم القبول، اے میکائیل آج قبولیت کا جھنڈا تم تھام لو، رستو ہدایت کا جھنڈا پکڑ لو، میکائیل صرف قبولیت کا جھنڈا اٹھا لے، اے دونوں نورانی فرشتوں تم 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کے میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، اور فرمایا یا اسرائیل لا تقبض الارواح، اے اسرائیل آج کسی کی روح قبض نہیں کرنی ہے، روح کسی کی قبض نہیں کرنی ہے، کیونکہ میرے محبوب کی خوشی کی رات ہے، نہیں چاہتا کسی گھر میں کوئی واویلا ہو، چیخو پکار ہو، آج تو عطاؤں کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے، آج کرم کی رات ہے، آج رب کی رحمتوں کی رات ہے، فرمایا آج حبیب سے بے پردہ ہونے کی رات ہے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ فرمایا جبریل امین علیہ السلام پہنچے، اب یہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حقیقت جو میرے اندر تھی، بعض اوقات انسان کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں لیکن ادھر اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور بعض ایسے بھی ہیں جو مقام ولایت پہ بھی پہنچے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اگر منہ سے کچھ کہہ دے نا یا اللہ یہ کر دے وہ کام ہو بھی جاتا ہے فوراً۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں مجھے اپنی ایک حقیقت کا پتہ، معراج کی رات چلا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کو جگاؤں کیسے، کیا کنڈی کھٹکھٹاؤں، کیا آواز دوں، فرمایا جبریل اچھا ہوا تو نے پوچھ لیا، میرا حبیب دنیا کو ادب سکھانے گیا، الدین کلو ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، فرمایا نہ کنڈی کھٹکھٹاؤ نہ آواز دو، یا اللہ پھر جگاؤں کیسے، فرمایا چھت سے سوراخ کر لو اور میرے حبیب کے قدموں کی طرف چلے جاؤ، اور قدموں کی طرف جا کے نا یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، اور بھی لائبریری میں سینکڑوں کتابیں آپ کے سب نے، بڑے بڑے محدثین نے بھی، مفسرین محققین نے لکھا کہ جبریل نے چھت سے سوراخ کیا، 600 پروں کا مالک فرشتہ ہے، بیت المعمور کا امام و خطیب ہے، ہر نبی اور رسول کا صحابی ہے، اور چاروں کتابیں لانے والے جبرائیل امین ہیں، وحی لانے والے اور مبشرات کے پیغام لانے والے ہیں، خوشخبریاں اور بشارتیں لانے والے جبریل امین علیہ السلام چھت سے سوراخ کر کے حضور کے قدموں کی طرف جاتے ہیں اور اپنے لب رکھ دیتے ہیں حضور کی تلیوں پہ، آگے آ جائے اس طرح ہیں، نبی پاک کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں حضرت جبرائیل امین، کیونکہ حضور کے وزیر ہیں، حضور کے وزیر ہیں، اور حدیث ہے وَوَزِيرَ يَا فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، یہ حدیث ہے، نبی پاک فرماتی ہیں میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں کے 2 زمینوں کے، آسمانوں پہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اتنے برکت والے فرشتے ہیں، اگر ان کے چاروں کے نام لکھ کے فرشتوں کے گھر میں لٹکا دیے جائیں خیر و برکت ہو جاتی ہے، لیکن لکھوائیں کسی عالم باعمل اور نمازی آدمی سے پھر برکت ہو، لکھنے کا بھی ہے نا کہ اللہ والے جو لکھتے ہیں نا جو نیک آدمی تو پھر اثر بھی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کے قدموں کی طرف گئے، حضور کے قدموں کے بوسے لیے، نبی پاک علیہ السلام جبریل کے لب بنائے ہیں کافور کے، کافور دیکھا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، میت کو بھی آپ لگاتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے کافور، اور فرمایا جبریل تیرے لب بنائے ہیں کافور کے، نبی کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، جب کافور نور سے ملے گا تو دماغ نبوت میں ٹھنڈک پہنچے گی، چشم نبوت کھل جائے گی، میرے حبیب کی آنکھیں کھلیں گی اور پوچھیں گے تو کون ہے، کہنا جبریل حاضر ہے،
ہیں میرے حبیب کے پاؤں چومنے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کے قدم نازنین کے بوسے لیے، دماغ نبوت کو ٹھنڈک پہنچی، نبی پاک کی آنکھیں کھل گئیں، حضور فرمانے لگے من انت، تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو کہنا تو چاہیے تھا آنا جبرائیل، میں جبریل ہوں، لیکن آنا نہیں کہا ہے، جبرائیل، کیونکہ بڑوں کی بارگاہ میں بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی بارگاہ ہے، تمام نبیوں کے نبی آپ ہیں، تمام رسولوں کے رسول آپ ہیں، تمام عابدین اور زاہدین اور متقین اور عادلین کے امام حضور ہیں۔ تو عرض کی آقا جبریل انہیں آج پاؤں چومے ہیں، بھئی جبریل یا رسول اللہ میں نے خود نہیں چومے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کے پاؤں چومن۔ فرمایا کوئی لطف بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی کیف بھی آیا، تو شاعر نے اس واقعہ کو اپنے شعر میں قلم بند کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چمکے، چلو یا کرب دا پیام آ گیا ہے، سواری لئی درتے ہے براق آیا، تے باغو پھڑن نو غلام آ گیا ہے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نبی پاک کی آنکھیں نبوت والی آنکھ کھل گئی، حضرت جبریل عرض کرنے لگے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے آقا آج اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت آ کے تشریف لے آئیں ادھر۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام قبول کریں، اور رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ بیدار ہوئے اور جنتی لباس پیش کیے گئے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے پانی لایا گیا، بعد نے کہا آب کوثر، بعد نے کہا زمزم، بعد نے کہا یہ زمزم۔ یہ پنکھا چلا دو یار، ہے نبی پاک علیہ السلام نے غسل فرمایا اور جنتی پوشاکیں زیب تن فرمائی، فرمایا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بل ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھومل، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ فرمایا نبی پاک نے غسل فرمایا، جنتی لباس تن کیا، نور کا امامہ سجایا گیا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا جو دھومن تھا، فرمایا جبرائیل اس پانی کو لے لے اپنے چہرے پہ مل، فرمایا میکائیل کو دے دے، میکائیل کو ملا اسرافیل کو دے دے، اسرافیل کو ملا اسرائیل کو دے دے، اسے حکم ملا رضوان جنت کو دے دے، رضوان جنت کو حکم ہوا جنت کی حوروں کو دے دے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ذمہ واری سے بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی آنشن نہیں مار رہا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب الوضو بخاری کے اندر جب حضور وضو کرتے تو صحابہ اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے تھے۔ اور جس کو نہیں ملتا تھا پانی، وضو کون کرا رہا ہوتا تھا؟ حضرت سیدنا بلال،
کبھی حضرت ربیہ ہے، مختلف صحابہ. تو حضرت بلال من بالل ان کا لفظ آیا ہے حدیث بخاری کے اندر. تو حضرت بلال کے ہاتھوں پہ لوگ ایسے ہاتھ مس کرتے تھے، ہاتھ مس کرتے تھے، یعنی ہاتھوں پہ تری ہوتی ہے. تو وہ بھی حضرت بلال بھی جب وضو کراتے نا تو وہ بھی تھوڑا پانی ہاتھوں پہ لے لیتے. تو ان کے ہاتھوں پہ صحابہ ملتے اور مل کے اپنے چہرے کے اوپر وہ مل لیتے. تو پتہ چلا صحابہ کے عشق سے کہ نبی پاک کے وضو کا پانی بھی وہ زمین پہ گرنے نہیں دے. یہ کمال عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نور کا امامہ سجا لیا، فرمایا 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا. اور جب براق پیش کیا گیا تو چشمان نبوت سے آنسو جاری ہوئے. جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشی کے لمحات ہیں، یہ مسرت کے لمحات ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا جبریل یہ بتاؤ، آج تو میرے لیے یہ براق لایا گیا، میرے لیے جنتی سواری لائی گئی، بتاؤ جب میری امت کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گی تو ان کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ حضرت جبریل نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. قاری صاحب آپ ادھر آئیے، دور نہیں بیٹھے. کتنے بچوں کو آپ قرآن پڑھاتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا، یہ قریب آ جائے میرے پاس، ادھر بیٹھے، ادھر آ جائے، نہیں ادھر آ جائے. تو میری امت کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو اللہ کی بارگاہ میں میری عرضی آپ لگوا دے اور میں اپنے نوری پروں کو آپ کی امت کے لیے بچھا دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ شاگرد استاد کی اولاد کی بھی قدر کرتا ہے، کہ قدر کرے گا، ان کے ہاتھ پاؤں چومے گا، استاد خوش ہو جائے گا. ہے مرید پیر کی خوشی کی خاطر ان کے گھر والوں سے محبت رکھتا ہے، پیر خوش ہو جائے. ہے تو جبریل علیہ السلام کو پتا تھا حضور جس سے خوش ہو لے وہ امت ہے. کہاں ہم جیسے ہمارے گندے قدم گناہوں بھرے، نہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ یہ منہ لگانے کے قابل، لیکن حضور کو خوش کرنے کے لیے کہ نبی پاک کو امت سے بڑا پیار ہے، اور ایسا عمل کرو کہ جس سے حضور خوش ہو جائے. اور حضور خوش ہوتے ہیں تو رب خوش ہو جاتا ہے. کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا. تھک گئے ہیں کیا؟ ختم کر دوں؟ ابھی تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، تو پھر مل کے پڑھو. کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، مل کے پڑھیے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہے محمد محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نوری پروں کو بچھا دوں گا. اعلیٰ حضرت تاجدار بلیڑی کی روح تڑپی. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجد میں آئے، کہا رضا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ حضور کے اٹھے ہوں گے، پر جبریل کے پیچھے ہوں گے. کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، کہ ہے رب سلم صدا
सलाम बुराक के ऊपर सवार हुए और मेरे आका की सवारी बड़ी तेजी के साथ चली है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के ऊपर सवार होके जा रहे थे। लेकिन इसी दरमियान हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी जब तेजी से गुजरी तो मदीनातुल मुनव्वरा की ज़मीन आ गई और जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यहाँ उतर कर 2 रकत नमाज नफल अदा कर ले। हुजूर को पता तो था, तो कहते जी पता है तो बार बार क्यों पूछते थे? अगर हुजूर चुप करके चले जाते, बार बार ना पूछा जाता तो ये बातें हम तक कैसे पहुँचती? भाई उस्ताद अगर शागिर्द को पढ़ाता है तो फिर बार बार पूछता है बेटा ये आयत मैंने पढ़ाई ज़रा सुना, फलां आयत किस बारे में? तो क्या उस्ताद को पता नहीं है फलां आयत किस बारे में? तो ये पूछना लाइल्मी की दलील नहीं होती, इल्म की नबी के ऊपर दलालत नहीं करती, बल्कि इस पूछने में हिकमतें होती हैं। अल्लाह ने नहीं पूछा था वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, 16वां पारा उठाओ, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? काला ये आसा, या अल्लाह ये ऐसा क्या? रब को पता नहीं था कि कलीमुल्लाह के हाथ में आसा है, लेकिन फरमाया कि कलाम करूं, मूसा को मेरे कलाम से बड़ा सुकून मिल रहा है। बात को खुद ही बढ़ा दिया ताकि कलीमुल्लाह को तस्कीन मिलती रहे और कुरान की आयतें बनती रहे। समझ गए ना? कुरान की आयतें बनती रहे। या अल्लाह ये आशा भी है, इससे टेक भी लगाता हूँ, इससे बकरियों के लिए पत्ते भी डालता हूँ और इससे और काम भी ले लेता हूँ। तो याद रखो पूछना कम इल्मी और इल्म की नफी की दलील नहीं, उसमें हिकमतों के राज होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा है जिब्राइल इस जगह का नाम क्या है? अर्ज़ की या नबी अल्लाह इसे मकाम यसरब कहते हैं। क्या कहते हैं? यसरब, जिसका मतलब है बीमारियों का घर, बीमारियों का। और इसके कफारे में अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जानबूझ के अगर किसी ने कह दिया तो उसके कफारे में 10 मरतबा मदीना 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 कहे हैं। तो नबी पाक ने जब नफल अदा नहीं किए थे तो इसका नाम यसरब, जब नफल अदा कर लिए फरमाया जिब्रील अब इस जगह का क्या नाम है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह अब इसे मदीनातुल मुनव्वरा कहते हैं, इसे मदीनातुल मुनव्वरा कहते हैं। यहाँ भी 2 रकत पड़ी। फिर यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मकाम पे पहुंचे। बाद ने कहा यहाँ भी 2 रकत अदा की है। और फिर नबी पाक फरमाते हैं मररतु बि कब्रि मूसा फइज़ा हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मैं कलीमुल्लाह की कब्र के पास से गुजरा, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे नबी पाक अलैहिस्सलाम। अब कब्र के अंदर के मामलात आप में से कोई बता सकता है? मुझे पता नहीं, हमारे पास वो आंख ही नहीं है, लेकिन नबूवत की आंख के क्या कहने हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देख लिया, कब्र के अंदर जो अमल हो रहा है वो भी देख लिया कि नमाज पढ़ रहे हैं, और पता चला कि नबी अपनी कब्रों में हयात होते हैं और ये अल्लाह की इबादत भी करते हैं। 2 मसले पता चल गए, एक कब्र में जिंदा और दूसरा वो कब्र में नमाज। और तीसरा मसला ये पता चला मेरे नबी की आंख से ना जमीन के अंदर की चीजें छुपती हैं ना आसमान की छुपती है, कोई चीज नहीं छुपती है। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में पहुंचे, तमाम अंबिया और मुरसलीन वहां मौजूद हैं। जाक साच पहुंचे मोहम्मद प्यारे, नबी सल खड़े इंतजारी च सारे, ते नबियां नु आदम ने फरमान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है कि नबियां नु आदम अलैहिमुस्सलाम, कि नबियां नु आदम ने फरमान कीता सफा ठीक कर लो इमाम
دیا گیا۔ حضرت جبریل آگے بڑھے، فرمایا بڑا عالم آ جائے، بڑا محدث آ جائے، بڑا شیخ آ جائے، چھوٹا پیچھے ہٹ جاتا ہے، بڑے کو آگے کر دیتا ہے ادب کی وجہ سے۔ ادب کی یہاں تو سارے ہی آج بڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یوسف ذبیح اللہ، نوح نجی اللہ، فرمایا عادل بھی ہیں، فرمایا کہ بڑے بڑے ہیں، لیکن فرمایا اگر ایک جیسے عالم ہو تو دیکھا جائے گا حسن میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو آگے کیا جائے، علم کو دیکھا جائے گا، تقوی کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے دیکھا، ایک نگاہ انبیاء مرسلین کے اوپر ڈالی ہے، سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ، اس طرح پر اور سینوں سے آواز نکالو، سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہو، اور ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا تاجداروں کا آقا ہمارا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کا دست نبوت پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کی کہ ان سب میں جو سب سے زیادہ علم والے ہیں وہ آپ ہیں، حسن والے ہیں تو آپ ہیں، زہد و تقوی والے یہاں سارے ہی برابر ہیں۔ اور یاد رکھو یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام۔ نعت خوانوں سے بھی میں کہوں گا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس میں کسی نبی کی شان کے فضیلت کا پہلو کوئی تنقیص کا نکلے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی ھذا الکفریات۔ یہ بڑا نازک مقام ہے۔ انبیاء جتنے بھی ہیں نفس نبوت میں سب برابر ہیں، نفس نبوت میں سب برابر ہیں، ہاں ان کے درجات و کمالات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ مرسلین رسولوں کی جماعت ہے، من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے رب نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بلند کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے ذکر کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ابراہیم مجھ سے بہتر ہے، خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل مجھ سے بہتر ہے۔ یہ ان کی عاجزی اور ان کی ساری تھی، ورنہ حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام مرسلین، اور آپ کی کتاب تمام کتابوں کی سردار اور خاتم ہے۔ آپ کی امت تمام امتوں کی خاتم ہے کہ خیر الامم کا خطاب ملا، کنتم خیر امت اخرجت للناس کا پیغام قرآن نے دے دیا ہے، لیکن باوجود اس کے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب انبیاء مرسلین کی شان بیان کرے تو اس میں بڑا ادب کا پہلو ملحوظ خاطر رکھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کا دست نبوت پکڑا، مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا، نبی پاک نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضور کو اللہ نے پہلے بھی یہ علم دیا ہوا تھا۔ نبی پاک پہلے بھی اللہ کی شانوں سے واقف تھے، اور اس طرح کی عبادت پہلے بھی آپ کرتے رہے ہیں۔ وہ بات دور چلی جائے گی، نورانیت کی حالت میں کہاں کہاں ہیں، عالم ارواح میں عبادتیں ہوتی رہی، صلب انبیاء میں آتے رہے، رحم مادر میں آئے تو کیا کیفیت ہے، دنیا میں آئے تو کیا کیفیت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، فرمایا نماز اقصیٰ میں یہی سر تھا، یا ہمان اول و آخر، کہ ہاتھ باندھے ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہاتھ باندھے
ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے کہ اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے کیا خوب امامت ہوتی ہے کیا خوب جماعت ہوتی ہے۔ نبی پاک نے امامت فرمائی، تمام انبیاء مقتدی بنے، میرے مصطفیٰ مقتدا بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے، اور اب ایک جلسہ ہوا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب جلسہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے نقیب محفل بھی ہوتا ہے، اسٹیج سیکرٹری بھی کوئی ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ تو آج اسٹیج سیکرٹری حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، آج دعوت دینے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے جو سپاس نامہ پیش کیا گیا اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ حضرت آپ دنیاوی لحاظ سے پہلے نبی ہیں اور پہلے انسان ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، آپ اپنا بیان فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی حمد کی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے ید قدرت سے مجھے تخلیق کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کا تاج عطا کیا، 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا، اور مجھے اپنا خلیفۃ الارض قرار دیا، اور تمام روحوں کو میرے سے نکالا، اور مجھے تمام نسل انسانی کا باپ کو ہونے کا شرف عطا کیا، اور میرے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اور فرشتوں سے مجھے سجدہ کرایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے روئے زمین کا بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا، اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا، جنات اور انسانوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، مجھے ایسی بادشاہی عطا کی ہے مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہے نہ بعد میں ملے گی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے خلیل اللہ بنایا، کتنے انبیاء اور مرسلین کا جد امجد بنایا ہے، یا اللہ میرے اوپر نار نمرود کو گلزار کیا، مجھے مقام خلیلیت کے شرف سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، مولا تیرا شکر ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا مظہر مجھے بنایا، اور میرے ہی فدیے میں دمبا بھیجا، اور میرے لیے یہ پیغام تو نے دیا ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسا ہی صلہ دیتے، اور میرے ہی حق کے اندر وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم کا پیغام پہنچایا ہے، اور مجھے تو نے ذبیح اللہ کے خطاب سے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کوطور کے اوپر بلایا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پہ بولتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ 10 بجے بھائی انشاءاللہ 10 بجے شروع کریں گے انشاءاللہ، کوئی ان کو سننے دو تقریر ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں وہ جوش للترانی اور کہاں تقاضے وصال کے تھے، کہاں وہ جوش للترانی کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ فرمایا محبوب کہیں جاتے نہیں ہیں، کلیم اللہ کو دور پہ جاتے ہیں، جا کے صدا لگاتے ہیں رب ارنی رب ارنی رب ارنی، مولا نکاح ہٹا حجاب ہٹا ذرا دیدار کرا، آواز آتی ہے لن ترانی، اے کلیم اللہ ہم دکھا سکتے ہیں لیکن آنکھوں میں یارانہ ضبط نہیں ہے، اور حبیب یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، اور میں بے شک تو میرا کلیم ہے،
لیکن مجھے دیکھے گا تو میرا حبیب دیکھے گا۔ تو کلیم اللہ ہے، وہ حبیب اللہ ہے۔ فَمَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، یا اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سنو فرق، نہ تم دیکھے اے موسیٰ اور نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے موسیٰ نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اللہ اللہ، فرمایا حبیب وہ ہے 70,000 فرشتوں کی جماعت ہو، ام ہانی کا آستانہ ہو، محبوب چادر اوڑھ کے سو جائے، جبریل جا کے پاؤں کو چومے اور اللہ کا پیغام دے، ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ وہ مقام کلیم اللہ ہے، یہ مقام حبیب اللہ ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر میں آپ جلوہ فرما ہوئے، اور جب حضور بولے تو میرے آقا جب بولتے ہیں تو بڑے بڑے بولنے والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور فرمایا میرے آقا جب بولتے ہیں تو وہ بول بھی بڑے میٹھے ہوتے ہیں، مٹھاس بھرے ہوتے ہیں، کسی کھجور میں بھی وہ مٹھاس، وہ شہد میں بھی وہ مٹھاس، اور مصری میں وہ مٹھاس، کسی چیز میں وہ شرینی اور مٹھاس نہیں ہے جو لمحہ مصطفیٰ میں۔ میرے استاد علام جناب عابد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات ہم سے لوگوں، یہ بات ہم سے لوگوں، قرآن بولتا ہے اور حضور کی زبان پہ رحمان بولتا ہے۔ اور تھوڑا سا تڑکا لگ جائے عارف کڑی کے شعر کا، کہتے کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیا، ان ساریاں چیزاں کولو تے گلا سونے دیاں مٹھیاں۔ نبی پاک جلوہ فرما ہوئے، حضور نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی آدم صفی اللہ ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ بنایا گیا، یا اللہ۔ اب سنو، بعض اوقات تقریر ایسی ہوتی ہے، علامہ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان تھا گجرانوالے کا، تو معراج النبی کا، وہ آگے 2 گھنٹے کا نیٹ کے اوپر سن لینا، اس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات خطیب سے ایسی تقریر ہو جاتی ہے نا، تو لگ گئی تقریر، لگ گئی، یعنی بڑا مزہ آیا، لطف آیا، تو آپ کہتے ہیں ایسی ہوئی کہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں، لیکن فرمایا یہ تو ایسی ہیں خطیب الامم، خطیب انبیاء و مرسلین، اور جب میرے آقا بولتے ہیں تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضور جب بول رہے تھے نا، کلام کر رہے تھے، تو فرمایا داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو فرشتے آسمانوں سے تلاوت سننے کے لیے آ جاتے، اور جب مکے کے میدانوں اور صحراؤں میں امام الانبیاء 2 رکعت نماز کی نیت کر کے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دیتے، فرمایا جنات کی ٹولیاں در ٹولیاں نازل ہو جاتی، فرشتے آ جاتے اور تلاوت قرآن صاحب قرآن کی زبان سے سنتے۔ نبی پاک جب بیان فرما رہے تھے تو آج سننے والے سارے ہی ذوق والے ہیں، شوق والے ہیں، انبیاء مرسلین ہیں۔ اس مجمع میں نا حضرت ابراہیم کو بڑا وجد آیا، خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑا وجد آیا، کھڑے ہو گئے، جوش میں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کو تمام انبیاء مرسلین پہ فضیلت اور مرتبہ اور مقام اور شرف اور بزرگی حاصل ہے۔ تو ان کی بزرگی کو تو بڑے بڑے مانتے ہیں، اور پھر امتی اٹھ کے کہنے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے،
ہیں تیرے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فجر میں بھی مردار ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بھی بول لیتا ہے، ڈنڈی بھی مار لیتا ہے، کم تول بھی کرتا ہے، اور مختلف امراض کے اندر، بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اور وہ امام الانبیاء ہے کہ انبیاء بھی رش کرتے ہیں، مرسلین بھی رش کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں نہ نکالا کرو، ادب کیا کرو، ادب سے یاد رکھو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور بے ادبی ہوگی نا، بے ادب ہو تو ساری باتیں، ماں باپ کے بے ادب کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں علماء بیٹھے ہوئے نہیں، لیکن فرمایا جس کے اندر ادب ہوگا نا وہ گناہ گار سے گناہ گار بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ تو ادب جو ہے میرے بزرگوں دوستو، اس کو تھام لو، ادب کے دامن کو یہاں بھی تر جاؤ گے وہاں بھی تر جاؤ گے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، کتا جو ہے اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈالتے تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس برتن کو 3 بار یا 7 بار مانج کے دھویا جائے کہ نجس ہے، پلیت ہے۔ اور اس سے ایک بڑا ایسا جانور ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ تو کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ کتا تو نجس ہے، نجس اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، وفادار اس لیے ہے کہ مٹی آدم علیہ السلام کی ہے، اور راتوں کو جاگتا اس لیے کہ ہاتھ جبرائیل کے لگے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ سیال شریف عرس ہو رہا ہے پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پیر پٹھان پیر سیال کا، شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور عورتوں کی عادت تھی آٹا گوند گوند کے رکھتی جاتی ہیں، رکھا ہوا تو کتا گزر گیا۔ اب سید بادشاہ ہیں، مفتی ہیں، وقت کے مجدد ہیں، تاجدار گولڑا، کہا جی مسئلہ پوچھو مفتی صاحب سے، کیا کہتے ہیں سید بادشاہ، کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کہا جی کتا گزر گیا ہے۔ تو عشق مرشد کیا تھا؟ فرمایا فتویٰ اور چیز ہے اور عشق اور چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا جہاں جہاں سے اس کے پاؤں لگے ہیں وہ آٹا نکال لیا جائے۔ وہ آٹا کا عدد نکال لیا، کیا کہیں، کہا اس کی روٹی بنا کے مہر علی کو دے دو۔ روٹی بنا کس کو دے دو؟ مہر علی کو دے دو۔ یہ ہے مرشد کا عشق، مرشد سے پیار، عشق۔ تو فرمایا کہ جب اس منزل پہ پہنچتا ہے نا تو پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں اور فرمایا گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے۔ اے سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں۔ گستاخ بھی نہ پڑا کرو، نعت خوانوں سے کہتا ہوں، انہوں نے تو اپنی آنکھوں کو گستاخ عاجزی سے کہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان آنکھوں کو گستاخ کہیں؟ ہمارے لیے وہ آنکھیں قابل قبول ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ ادب اپناؤ، ادب کی دولت ہے۔ فرماتے ہیں وہ تکڑی تولن دی چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں بولن دی، اتھے جا نہیں بولن دی۔ تو ادب بہت بڑی دولت ہے۔ تو نبی پاک کی شان کو حضرت خلیل اللہ نے مان لیا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام یہاں سے آگے چلے، اب نبی پاک کی سواری عالم بالا کی طرف جا رہی ہے۔ بس 5 منٹ اور لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر نعت خوانی کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ نبی پاک کی سواری اقصیٰ سے بیت المقدس سے اب عالم بالا کی طرف ہے۔ میں تھکنے والا نہیں، تم رات 2 بجے تک بھی بیٹھو گے تو میں بیٹھا ہوا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فجر بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ کل کے روزے کا ثواب 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور نفل بھی پڑھنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے اس حضور کی امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں پہ مہربانی کرے، ترکی کے مسلمانوں پہ مہربانی کرے، اور اللہ ہمیں بھی انسان اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، حقیقت میں حضور کا عشق کامل نصیب ہو جائے کہ ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ رہے۔ تب مزے کی بات ہے کہ اگر عشق حضور کا ہو اور پھر سویا رہے تو یہ عاشقی نہیں ہے، یہ درنگی ہے۔ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، اور جب یک رنگ ہوگا تو پھر نبی پاک کی پیار کی، محبت کی، دولت کا رنگ تیرے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جس چڑھ جائے نا جس کے اوپر پھر عشر تک نہیں اترے گا۔
بلکہ جنت میں بھی یہ اوپر ہی رہے گا۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام براق کے اوپر سوار ہوئے۔ اب نبی پاک کی سواری بڑی تیزی سے عالم بالا کی طرف، عالم ملکوت کی طرف چلی۔ اب یہ جو مقام ہے اس کو 27واں پارہ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بیان کیا ہے کہ باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، بولو عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، لنترانی کہا منرانی کا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ اور ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، اور رحمت کے عطریات چھڑکے جا رہے ہیں کہ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، زیر پا آج کی رات ہے۔ نبی پاک کی سواری بڑی تیزی سے عالم بالا کی طرف چلی، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان آ گیا۔ 500 سال کی مسافت ہے پہلا آسمان، اس سے دوسرا، اس سے دگنا، اور اس سے تیسرا، اس سے بھی زیادہ۔ نبی پاک پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فتویٰ نہ لگانا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو، صاحبزادہ افتخار الحسن کی زبانی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، وہ عاشق تھے بھائی، سید و مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، محدث لیل پوری کے شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا من انت، تو کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پہلے تو کبھی پوچھا بھی نہیں اور آج پوچھا جا رہا ہے، کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا کہ آج جب تک میرے محبوب نہ آئے آسمان کا دروازہ نہ کھلے۔ ہائے ہائے، یہ مقام عشق اور محبت کی انتہا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ عرش کیوں سجایا جا رہا ہے، کہ آج مہمان بلایا جا رہا ہے، آج مہمان بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا، عرشی عرش سجاؤ میرا یار میرے گھر آیا ہے، عرشیو عرش سجاؤ میرا یار میرے گھر آیا۔ بولو خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا، میرا یار میرے گھر آیا۔ فرمایا جبرائیل و میکائیل تمام فرشتے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا، نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھے، اور نبی پاک جیسے ہی آگے گئے، حضور فرماتے ہیں میں نے آسمانوں سے جب گزرا تو آسمانوں میں مختلف طبقات کتبے لگے ہوئے۔ کیا لگے؟ یہ نعت پڑھنے والے بعض اوقات یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ کتبے کو فتویٰ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ کتبہ ہے۔ کتبہ پہلے ہوتا تھا کہ جیسے یہ سینری ٹائپ کا ہوتا ہے نا، آیت الکرسی لکھ دی ہے، کپڑے کے اوپر بھی قلین کے اوپر بھی لکھتے تھے،
ہے اور مختلف سیٹوں پہ لکھی جاتی ہے۔ آج کل تو وہ زمانہ بھی گیا، آج کل تو صرف ادھر بٹن دبانا ہے تو خود پریس سے وہ سارا پینا فلیکس بن کے باہر نکل آ جاتا ہے۔ تو وہ کتبہ ہوتا تھا، لکھے جاتے تھے آیت الکرسی۔ سلطان نور الدین زنگی یہ بھی قرآن کی کتابت کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر، بعد نے اسے مجدد بھی کہا، یہ اپنی روٹی روزی کیسے کماتا تھا کہ یہ کتبے لکھتا تھا، قرآن کی آیتیں بڑی خوبصورت کر کے ہیں۔ پہلے بادشاہ ایسے ہوتے تھے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک کارنامہ ہے کہ 500 علماء کو بٹھا کے فتاوی عالمگیری لکھوایا، اور ہمارے وزیر اعظم کو خاتم النبیین کا لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا بے وقوف کو، ہے یہ ہمارے حکمران، اور تمہارا علاج صحیح ہوتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ جب تم نمازیں نہیں پڑھو گے، دین پہ نہیں چلو گے، ہاں اور نعرے ہو کبھی اس پارٹی کے کبھی اس پارٹی کے، اور کبھی یا رسول اللہ والا بھی نعرہ لگایا کرو، کوئی دینداروں کے بھی ساتھ چلو تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ یہ اس لیے نہیں ان کو آنے دیتے کہ ان کی ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، دھوکے بازیاں فراڈ ختم ہو جائیں گے۔ دیندار طبقہ اگر آگے، یہ مولوی طبقے کو آگے نہیں آنے دینا، ان کو آپس میں ہی لڑاتے رہو، اور جب دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی مرد قلندر صلاح الدین ایوبی جیسا بھی عطا کر دے گا، طارق بن زیاد جیسا بھی مرد قلندر مل جائے گا۔ لیکن فرمایا اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ جب جو دیندار سے تو پھر حکمران بھی ایسے تھے، عمر بن عبدالعزیز جیسے، حضرت فاروق اعظم جیسے، سلطان نور الدین زنگی جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، اورنگزیب عالمگیر جیسے۔ فرمایا کہ جب دین سے وفا کرو گے تو لوگ تم سے وفا کرنا شروع ہو جائیں۔ اور یہ سلطان، یہ بادشاہ ہے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے، یہ بھول ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج غریب لٹ رہا ہے، غریب پریشان ہے، یہ بیٹھ کے کروڑوں روپے لے کے ایک غریب کی دیہڑی پہ بیسا ہو رہا ہوتا ہے ایوان کے اندر، ہے جی، یہ عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ جتنا کر لیں لیکن ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے، پھر پوچھے گا رب وامتاز الیوم ایھا المجرمون، آج قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ، دنیا میں بڑیاں تم لوگ ہیں، اس طرح بے ایمانیاں اور کارنامے کرتے تھے، آج بتاؤ وہ تو میزان عدل ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ترازو بھاری ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے، وہاں ونضع الموازین القسط، اللہ فرماتے ہیں ہم میزان رکھیں گے، اور وہاں ترازو بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا، اور ایسا ترازو ہے فرمایا کہ سوئی کے برابر بھی چیز رکھو گے تو لے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، برائی ہوگی تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آسمانوں پہ گیا تو ہر آسمان پہ میری عظمت و شان کے کتبے لگے ہوئے تھے، وہ کتبے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر اس سے اگلا واقعہ جمعے میں بیان کروں گا۔ پہلے آسمان پہ لکھا تھا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، سورۃ الجمعہ 28واں پارہ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے آسمان پہ پہنچا تو ایک بڑا کتبہ لگا ہوا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا لکھا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب چوتھے آسمان پہ پہنچا لکھا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر میرے مصطفی کریم پانچویں آسمان پہ پہنچے لکھا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फिर छठा आसमान आ गया, आप फरमाते हैं लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और देखते देखते सातवां आसमान आ गया। अब इनके वाक़यात सातों के वो छोड़ दिए वो जुम्मे में इंशाल्लाह। पहले आसमान के जो वाक़यात हैं वो इतने हैं कि घंटा डेढ़ घंटा उसी में गुजर जाए। सातवें पे जब पहुंचे तो लिखा था सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने अब्दे मुकर्रम को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, जिसके इर्दा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि दिखाएं अपने नबी को अपनी निशानियां। बेशक तुम्हारा रब सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। तो जहां से तकरीर की इब्तदा की थी वहीं मैंने इख्तिताम किया। अल्लाह से दुआ है जो ज़िक्र किया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे पता है अभी आपकी प्यास नहीं बुझी है, क्योंकि बातें जब यार महबूब की चलती रहे ना तो फिर नात खां हज़रात आए, इनका भी हमारे ऊपर हक़ बनता है। इनका इमाम साहब ने हमें वो फिर सैयद बादशाह सैयद वक़ार शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं तो इंशाअल्लाह बड़ा प्यारा पढ़ते हैं। हमारे हमज़ा मारूफ भी आए हुए हैं, इधर हमारे हाफिज़ साहब जो इंशाअल्लाह तरावी में हमें कुरान पाक सुनाते हैं और अल्लाह ताला इनको हमेशा सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाफिज़ अकील अंजम साहब भी आए हुए हैं तो वो भी इंशाअल्लाह हुज़ूर की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे। जनाब शहंशाह नकाबत नकीब महफ़िल जनाब मोहम्मद असद कादरी साहब से मुल्तमस हूँ आएँ और मेहमानों को नात की दावत दें और अपने नकाबत के जौहर भी हमें दिखाएँ। वल्लाहुल हादी वल मुईन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपने जाना नहीं है, लंगर का भी एहतमाम है। हाँ, और सुबह रोज़ा भी रखना है और इस रोज़े का बड़ा सवाब है, 100 साल की इबादत का सवाब है और सारी उम्मत के लिए दुआ भी करनी है। इसको बंद करके फिर चला बच्चा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान जिसने आज हम सबको नबी पाक साहिबुल-उलाग सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की महफ़िल सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैं दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन आपका हमारा हम सब का इस महफ़िल में आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। माशाअल्लाह बहुत अहसन तरीके से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साबरी साहब सरपरस्त आला अंजमन मोहब्बत अहले बैत सहाबा पाकिस्तान हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन इनके इल्म में उम्र में मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फ़रमाए। एक बार ज़रा गजवज की बजाना सुभान अल्लाह। कि शायर कहते हैं कि ज़िक्र नबीदा कर दें रहना चंगा लगदा है, ज़िक्र नबीदा कर दे रहना चंगा लगदा है, नल ऐस बहाने रल मिल गया चंगा लगदा है। जिन्हें जिन्हें चंगा लगदा है तो हाथों चुक के कहो जरा सुभान अल्लाह और आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह, हाथों को फिजा में लहरा के कह दो सुभान अल्लाह, अपनी नेकियों में इजाफे के लिए कह दो सुभान अल्लाह। कि रसूल अकरम की हज महफिल अदब से दामन बिछा के बैठो, रसूल अकरम की हज महफिल अदब से दामन बिछा के बैठो। अरे है जिनकी महफिल वो आ रहे हैं दिलों के रास्ते सजा के बैठो, है जिनकी महफिल वो आ रहे हैं दिलों के रास्ते सजा के बैठो। इन्हीं अशार के साथ अगले सनफ़ा सैयद वक़ार शाह साहब को मद कर रहा हूँ।
کہ وہ آئیں اب گلائے قدرت سے ہمارے قلوب ازبار کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل چند اشعار اور آپ کے نظر کروں گا، ذرا گج بج کی بولو سبحان اللہ، اور آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ عوام کافی لیکن آواز کافی نہیں، اور آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ اسد قادری کا انداز ہے کہ اسد قادری بولتا بھی ہے اور بلواتا بھی ہے، تو ماشاءاللہ سب جانتے ہوں گے، اس وجہ سے ذرا گج بج کے بول کے بتائیے سبحان اللہ۔ اب شاعر بزم سر بزم کلام آتا ہے کہ نعت پڑھنے محمد کا غلام آتا ہے۔ اب شاعر بزم سر بزم کلام آتا ہے کہ نعت پڑھنے محمد کا غلام آتا ہے، کہ جسے کہتے ہیں ترنم کی روانی سنیے، ارے نعت نبی سید وقار شاہ کی زبانی سنیے، کہ نعت نبی سید وقار شاہ کی زبانی سنیے۔ ان اشارے کے ساتھ سید بادشاہ سید وقار شاہ صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ قبر قولی معقولی خاتمہ، اگر دعوتم لدخلی والقول ورد صدامان علی رسول۔ الحمدللہ، عظیم الشان افرینات شب معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جائے کہ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جتنے بھی یہاں میرے بھائی حاضر ہیں، اللہ کریم ہم تمام کو اس بڑی رات کے صدقے مدینہ شریف کی بارگاہ حاضری عطا فرمائے۔ ذرا باوز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ صاحب بہت ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے، بڑا لطف آ رہا تھا اس بیان سے۔ اللہ کریم بس ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم دائم فرمائے۔ آئیے سرکار کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، ہو سکے تو مل کے پڑھیں، انشاءاللہ سکون آئے گا۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔
آئیے کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں اور ہو سکے تو مل کے پڑھیں انشاءاللہ بہت سرور آئے گا کہ لمحاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بك سطوفا واشربا من بك سطوفا واشربا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا بولو موری نیا پار نا انا فی عطش وسخاک عطا اگے صوبے پاک اپنے کرم بر سنہارے میں جی میں دو بوندے ادھر بھی گرا جانا بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامہ خام نوائے نظر نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا آئیے کبھی نصیر شاہ صاحب کا بہت پیارا کلام مدینہ شریف کے حوالے سے اور یہ آج بڑی رات کی برکتیں ہیں اسی کلام کی برکت سے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں الحمدللہ 6 عمریں اسی کلام کی برکت سے ادا کی ہیں اور یہ کلام ایسا ہے اگر آپ حقیقتاً دل سے پڑھو نا تو انشاءاللہ حاضری ہو جاتی ہے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محبت کے ترائے ہوئے ہیں اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں
پار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ پڑھنا کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آئیے سرکار کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا نصیر سائے تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آئیے منقبت پیش کرتا ہوں میں، اس کے بعد انشاءاللہ میری حاضری مکمل۔ نعرہ حیدری، ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے نعرہ حیدری، اور بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، ایک عام والے ایک خاص والے، جڑا
رسیدہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جناب سید بکار شاہ صاحب جو بہت خوبصورت انداز سے گویا عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، میں دعا گو ہوں